बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद हमने हासिल की। ये आज़ादियों के लिए हमारे कायदीन ने, हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी और देते चले आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमेशा अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। लेकिन ये देखा गया कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक, जब भी पाकिस्तान फ्लोरिश करता है और करता रहेगा इंशाअल्लाह, हमारे कुछ दुश्मन जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान फ्लोरिश करे। जब भी हमारे, एक हालिया मिसाल में देता हूँ, जब भी हमारे सदर वज़ीर आज़म बाहर जाते हैं या बाहर से कोई डेलीगेशन या प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में आता है या कोई इंटरनेशनल टीम हमारे पास मैच खेलने के लिए आती है, तो हमारे दुश्मनों को तकलीफ शुरू हो जाती है और वो उस तरह की चीप हरकतें शुरू कर देते हैं जिस तरह की चीप हरकत उन्होंने कल एक पेशावर में की, जिसका हमें बहुत अफसोस है। हमारे मासूम शहरी उस हमले में शहीद हुए, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, बड़ी आज़ादियों, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ, और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे फ़ौजी जवान, हमारे अवाम हर वक्त तैयार हैं और इंशाअल्लाह इन हालात का हमेशा मुकाबला करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे इन्हीं तमाम वाक़यात पे कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी हर तरह से कोशिश है कि पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे दरमियान जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम पूछेंगे, इकॉनमी के ऊपर ही पूछेंगे। इसके अलावा एक अहम इशू जो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा हेल्थ के हवाले से, कि जो हमारा हेल्थ का शोबा है, जो गवर्नमेंट का हेल्थ का शोबा है, वो तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या कर रही हैं, आवाम को किस कदर फैसिलिटेट कर रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ करा दूँ। पहले भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ पे बड़ी कमांड रखते हैं। मिस्टर फजल करीम दादा भाई सर, आपको वेलकम कहते हैं। मैंने हेल्थ के हवाले से बात की, हेल्थ सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर अली फरहान, जो वाइस चेयरमैन लियाकत कॉलेज मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है। सर, आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दो मुल्कों के ताल्लुकात की, रिसेंटली हमने देखा रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामलात हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सफारतकारी और सफारतकार किस तरीके से इस मसले को हल करना चाहते हैं और हल होता हुआ देख सकते हैं, और कैसे ही मसला हल होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सीनियर सफारतकार जनाब जफर शेख साहब मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम है। फजल भाई, मैं आपसे शुरू करता हूँ। पाकिस्तान के दुश्मनों के हवाले से हमने बात की, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले मुझे ये बताएं, ये FATF रिसेंटली अभी कल इजलास हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को अगेन ग्रे लिस्ट में रख दिया, जबकि हमने 26 पॉइंट्स आउट ऑफ 27 हमने उनकी कंडीशंस पूरी की थी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान स्टिल इन ग्रे लिस्ट। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस टॉपिक पे। देखें, FATF का इजलास जो अभी रीसेंट रिव्यू का शुरू हुआ था वो 28 फरवरी को शुरू हुआ था और 4 मार्च को वो ख़त्म हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट के अंदर रखा है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ग्रे लिस्ट में क्यों रखा। पहला जो एक्शन प्लान था वो 27 पॉइंट्स का था, उसमें से जो है पाकिस्तान ने 26 पॉइंट, जैसे आपने बताया, वो पूरे कर दिए थे। लेकिन उसके बाद इनका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसके अंदर उनने 6 मजीद पॉइंट और ऐड कर दिए थे। तो अब दोनों के साइमल्टेनियसली मॉनिटर करके इसका डिसीजन लेना था। तो अब नाजरीन को बताता चलूं कि जो 26 पॉइंट्स थे, 27 पॉइंट पहले वाले, उसमें से पाकिस्तान ने 26 पूरे कर दिए, और ये जो नए 6 एशिया पैसिफिक डिवीजन ने लगाए थे उसमें से भी 5 पूरे कर दिए। एक रह गया जी, एक रह गया। उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, और वो ये कहा गया कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है और सीनियर लीडर जो डेजिग्नेटेड है UN के अंदर, अंडर UN रेजोल्यूशन 1267 और 1373, उसकी प्रोसिक्यूशन आपने सही से नहीं की है। और अभी भी आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और कॉम्बैटिंग फाइनेंस टेररिज्म के ऊपर आपका जो है वो लास्ट पॉइंट, उस पर आप अभी तक पूरे नहीं उतरे। मैं आपको बताऊं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, मैं आपको जरा स्टैटिस्टिक्स के साथ बताता चलूं, जिसने सबसे ज्यादा कंप्लाइंस दिए, उसके बाद भी इसको ग्रे लिस्ट में रखा है। मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी ये अर्ज किया था कि ये FATF जो है ये एक पॉलिटिकल टूल है ऑफ द वेस्ट, और डेवलप्ड कंट्री के ये ब्लैकमेल करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान और जहां इनके मफाद होते हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज को ये इस तरह ब्लैकमेल करते हैं। मैं एक छोटा सा पेपर लेकर आया हूं कि किस तरह इनकी वर्किंग है और FATF क्यों कंट्रोवर्शियल है। देखें जी, पाकिस्तान की सिर्फ नॉन कंप्लायंस, ये इस कंप्लायंस से पहले की बात कर रहा हूं, जब एशिया पैसिफिक के 6 पॉइंट आए थे उस वक्त तक भी 12.5% थी नॉन कंप्लायंस। US की 22.5% है नॉन कंप्लायंस, व्हाइट लिस्ट में है। फ्रांस की 25% नॉन कंप्लायंस है, व्हाइट लिस्ट में। जॉर्जिया 32.5% नॉन कंप्लायंस है, व्हाइट लिस्ट के अंदर है। साउथ कोरिया 20%, जापान 27.5%, फिलीपीन जो न्यूजीलैंड 30%, ये सब व्हाइट लिस्ट में। पाकिस्तान
اب تو 12.5 سے بھی کم ہو گیا کیونکہ صرف 2 ایکشن میں اس کو ان نے رکھا ہے گرے لسٹ میں. یہ جو ہے یہ صرف ایک ٹول آف پریشرائزنگ ہے آف دا ویسٹ, کیونکہ آپ دیکھیں نا سمپل آپ دیکھیں کہ G8 ممالک نے بنایا تھا اور ان کی جو ہے 60% آف دا گلوبل نیٹ ویلتھ جو ہے وہ انہی کے پاس پڑی ہوئی ہے. تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں یہ $317 ٹریلین. ہمارا بھی جو وہاں پہ پیسہ رکھ کے اب آرم ٹوسٹ کرتے ہیں, بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اور کیا ہے اس جو فیکٹس میں نے آپ کو بتایا ہے, اس فیکٹ کے بعد کیا ریزن رہتی ہے؟ گانا کو ان نے وائٹ لسٹ میں کر دیا جبکہ گانا نے پورا ایکشن پلان کہاں مکمل کیا. گانا اور پاکستان کا کیا مقابلہ ہے؟ پاکستان تو کہنے کی بات کہ اسی طرح بوٹسوانا کو کیا چیزیں, ہم نے تو سارے لاز ان پلیس کر دیے ہیں. اب پروسیکیوشن پہ کہہ رہے ہیں آپ انٹرنل معاملے میں انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ پروسیکیوشن آپ کی لیٹ ہے, اس کو آپ جلدی کریں. بھائی کورٹ اپنی طریقے سے چلتا ہے, شواہد پہ چلتا ہے, اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے کورٹ یہ اس طرح سلو ہے, اس کو تیز کریں. تو دس از اے پولیٹیکلی وکٹمائزنگ کا یہ ایک ادارہ ہے جو کہ اپنی یہ. ٹھیک ہے فضل بھائی, ہم اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر علی فرحان, کیونکہ آپ ہیلتھ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا جو ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا رول ہے اس میں, کوئی شک نہیں. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل کی تو بات نہیں کرتے, وہاں کیا فیسلٹیز ہیں, لیکن یہ نظر آ رہا ہے, یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ علاج یا پرائیوٹ ہاسپٹلز بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑا مہنگا علاج ہو گیا سر. جی بہت بہت شکریہ راجہ انیس صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ عام آدمی کی افورڈیبلٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا سرکار کو. جتنے سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہ انفارچونیٹلی موسٹ آف دیم جب یہ نہیں کر سکے تو ایک عام آدمی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف آئے. آف کورس. اچھا, چند ایک اداروں یا ہسپتالوں کے علاوہ میں خصوصاً سندھ کے اسپتالوں کی بات کروں گا, پرائیویٹ سیکٹر میں دیا ہے یقیناً گورنمنٹ نے بڑا اچھا رول کیا ہے کہ ایمیونٹی ریٹ پہ زمینیں بھی دی ہیں. میں کچھ مخصوص بڑے اسپتالوں کو جن کے یہاں کوئی اس طرح کا عام آدمی کو وہاں پر کوئی ڈسکاؤنٹ, کوئی بھی کسی طرح کی امداد ہرگز نہیں ملتی. 1 اور 100 زمینیں دی گئی ہیں, ایمیونٹی ریٹ پہ پانی, بجلی, دیگر وسائل دیے گئے ہیں. تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں کہ جیسے آئی ایم آلسو رننگ اے 250 بیڈڈ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو کہ میڈیکل ٹیچنگ کے لیے بھی ہے. تو ہم لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں, جو ملک کی معیشت کے اس وقت حالات ہیں خصوصاً پچھلے 4 سال کے اندر, دیکھیں جو کرونا آیا, یقیناً کرونا ایک یونیورسل فنومینا تھا, اس نے بھی ہٹ کیا, افیکٹ کیا. ہر چیز مہنگی ہوتی چلی گئی. HR کاسٹ وہ مہنگی, بجلی وہ مہنگی, پانی اول تو آتا نہیں, جو آتا ہے وہ ٹینکروں کے ریٹ کہاں. تو ان سب چیزوں کو جب ملائیں تو یقیناً میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹلس فلیسنگ نہیں ہے. ہو سکتا ہے چند ایک ایسا کرتے بھی ہوں. جب آدمی آتا ہے تو زیادہ تر انفارچونیٹلی آخر دن کہتے ہیں یار اتنے کا بل بنا دیا. یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو 23 سال سے میں بھی سن رہا ہوں. مسکرا کے میں کہتا ہوں یہ دیکھ لو بھائی ہاسپٹل نے کتنا کمایا ہے. کنسلٹنٹ اپنا شیئر لے جاتا ہے, آف کورس, سرجن اپنا لے جائے گا, بجلی وغیرہ سب کرا کے سر صرف عزتیں بجا کر خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں یقیناً ہم میں بھی کچھ بلیک شیپس ہوں گی جس سے شکایت پیدا ہوتی ہوں گی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ خود فیلئر اپنا ایکسیپٹ کرے اور ہم کو مضبوط کرے, سپورٹ کرے, ہم کو بجلی ایمیونٹی ریٹس پہ دی جائے, ہم کو جیسے مختلف جو انسٹرومنٹس میں پہلے تھی امپورٹ کرنے میں ڈیوٹی کم کی جائے. ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی ہاں, کہ اگر ہم کو انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے کہ جب تک سٹی اسکین یا MRI کی کاسٹ جب نکل رہی ہوتی ہے تو وہ آبسلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا یقین جانیے کہ یہ ہسپتال عموماً زیادہ تر جو ہیں وہ بالکل آلموسٹ میچ کہہ لیں آپ ایسے کے خرچے نکال کے ایک ایلیویشن آف پروفیشن ضرور ہے, کوئی کمانے کا یا فلیس کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. ہاں سرکار کیا کر سکتی ہے, جیسے پنجاب میں یا دیگر اس میں, آلدو میں ایگری نہیں کرتا کہ ہیلتھ کارڈ کے نام سے یا صحت کارڈ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. ہرگز ایسا نہیں تھا. پچھلے کوئی 20 سال پہلے بھی, میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں کوئی مشرف صاحب پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں. ہاں تعریف میں ضرور کروں گا کہ اس زمانے میں سرکاری یہی اسپتال تھے, یہی سب تھے. اس میں فضل صاحب جیسے لوگوں سے, ان جیسے بیوروکریٹس کو, ایمبیسڈرس کو شامل کر کے بورڈز بنائے گئے تھے. گورنمنٹ نے ان کو پاورز کی تھیں, امپاور کیا تھا, ایڈوائزری بورڈ سے ان کے چیئرمین تھے. تو بہت برا حال ہو گیا نا. تو اسی طرح سے ان اداروں کو پہلے مضبوط کیا جائے. پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں ان کے بھی یقیناً معیار کے لیے, جیسے سندھ ہیلتھ کے کمیشن ہے, ان کو ایلیویٹ کرے, ان پہ یقیناً ریگولیٹ بھی کرے, رولز بھی چیک کرے, مگر ان کو سپورٹ بھی کرے. ٹھیک ہو گیا. میں ایمبیسڈر ظفر شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, فی الحال ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ سے رشین اور یوکرین کی جو معاملات چل رہے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت سفارتکار کیسے حل ہوگا مسئلہ یہ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے یاد کیا.
یہ کہانی تو ورلڈ افیئرس کی جو ہوتی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے. یہ چیس گیم ہے, پھر آگے پیچھے پیادے, گھوڑے اور تیر اور کوئن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی جو سچویشن ہے یوکرین اور اس پہ ڈائریکٹلی ہم آتے ہیں. ان کی ہسٹری ہے, یوکرین کی بھی پرانی ہسٹری ہے. میں آؤں گا کہ کولڈ وار کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا, رشیا ہو گیا, تو ان بڑے پاورز کے بیچ میں کچھ انڈرسٹینڈنگس ہوئی کہ نیٹو کو زیادہ پھر آگے جو ملک ہیں ایسٹ یورپ کے یا دوسرے ان کو نہیں لایا جائے گا. 1999 میں آپ دیکھیں پہلی دفعہ امریکنس نے اور نیٹو نے 2-3 ملکوں کو شامل کر لیا. بلگیریا تھا, چیکوسلوواکیہ تھا, رومانیہ تھا. پھر وہ نیشنز نے کہا کہ جی آپ سے اور ہماری ایک جنٹلمین پرومس تھا کہ آپ اس میں نہیں کریں گے یا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لکھت میں تو ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا آپ لوگوں سے. پھر جناب 204 پہ آئے, پھر 2-4 ملک ایسٹونیا, لیتھیونیا, چیکوسلوواکیہ, کچھ اور ملک 2-3 اور کر دیے. اس پہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی لکھت میں کوئی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ نیٹو کی جو ایکسپینشن کرتے جا رہے تھے تو ذہن میں یہی تھا کہ ہم یوکرین کے بارڈر پہ, یوکرین میں آیا, پھر 217 میں بھی آیا, ان میں البینیا بھی آیا, کروشیا بھی آیا, بہت. 2021 میں انہوں نے کہا کہ جی یوکرین کو, بوسنیا کو اور ایک اور ملک تھا اس کو ہم نیٹو میں شامل کریں گے. اس پہ جب رشیا نے کہا کہ بھئی یہ تو بالکل آپ کندھے پہ آگے کھڑے ہوں گے, سارے فورسز نیٹو کے یہاں آئیں گے تو پھر ہماری سیکیورٹی کا کیا ہوگا. تب تک پیوٹن نے کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ کمر تو ان کی ٹوٹ چکی تھی, مگر وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہے تھے. چائنا کی پوزیشن بھی ڈفرینٹ ہو گئی تھی. دشمن اور دوست جو ہیں پرماننٹ فوز اور پرماننٹ فرینڈس تو ہوتے نہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کبھی بھی. اس پہ پھر یہ تھوڑا سی بات چھڑی, اسٹارٹ یہاں سے ہوا کہ جی ان کو چھیڑا گیا اور پھر پیوٹن نے کہا کہ نہیں بھی اب نو مور. وہ پھر انہوں نے کہا کہ یوکرین کو میں نے لے لینا ہے. کوشش ابھی جو ساری ہو رہی ہے, میں سارے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, سب اخباروں میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں. کوشش رشینز نے کہا جو بھی یہ پورا آؤٹ سائڈ بیلٹ کو اس کو کنٹرول کر رہا تھا, ایسٹ یوکرین کے جو 2 ہیں ان کو انہوں نے لے لیا. ساؤتھ میں تھوڑا سا بیلاروسی نے پھر وہاں سے ان کو کیا, انہوں نے لے لیا. اب یہ ہے کہ انہوں نے پورا محاذ بنا لیا. اب سب کوشچن مارک یہ کہ پوٹن نے کہا کہ نیٹو اگر فورسز یہاں لایا تو پھر میں نیوکلیئر تک جاؤں. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, ہم نیوکلیئر تک جاؤں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ظفر شیخ صاحب سے رشیا اور یوکرین کے درمیان جو معاملہ, سر آپ اس پہ کچھ بتا رہے تھے. ریزنز کیا تھے کہ پوٹن ایک دم بیٹھے بیٹھے آ کے اس کو غصہ چڑھ گیا اور یہاں ایک دم. اب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے, امریکنس نے فیصلہ کیا ہے, نیٹو نے فیصلہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کلیئرلی کہا ہے اپنے پریس کانفرنسز میں کہ ہم اپنی فوج وہاں اندر نہیں بھیجیں گے, نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے, نیٹو کے جہاز بھی وہاں نہیں گے, اور نو فلائی زون جو ہے وہ بھی ہم نہیں کریں گے, جو کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کال دی ہے کہ رشین پلینس جو اٹیک کر رہے ہیں نو فلائی زون ڈکلیئر کیا جائے. وہ بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے. تو ابھی افغانستان کے ایپیسوڈ کے بعد جب امریکہ وہاں سے گیا ہے یا نیٹو والے جب وہاں سے گئے ہیں, ایک تو ڈیمورلائزیشن بھی ہے, دوسرا ٹریلینز کا خرچہ بھی ہے. تو وہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے بلنکن میں, ابھی میں اس کے سن رہا تھا CNN پہ, کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا اور رشین سے ٹکر لی اور ہوائی جہاز ہمارے ٹکرائے, یہ جنگ پوری کی پوری پھیل جائے گی, یورپ دوبارہ تباہ ہو جائے گا, ہم تک آئے گا, دوسرے ملکوں کا آئے. تو دے ڈونٹ وانٹ وار ان دی یورپ, جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں تھی, یورپ تباہ ہو گیا تھا, وہ نہیں چاہ رہے یہاں جو بھی ہے. اس میں ابھی یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے, اب یوکرین ہو گیا اکیلا. اب اس میں کیا ہوگا کہ بالکل پلین فیلڈ ہے رشینز کو. رشینز کیا کر رہے ہیں, صرف سیولینز کو بچانے کے لیے یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی ہم سیولینز کو کہیں گے آرام سے چلے جاؤ, نکل جاؤ, ہم تم لوگوں کو نہیں ماریں گے. جو امپورٹنٹ ملٹری تھیں پوزیشنز جو تھیں یا دوسری چیزیں تھیں ان کو انہوں نے بام کر کے ان کو ڈسیبل کر دیا ہے, ہینڈی کیپ کر دیا ہے انہوں نے. ہوائی اڈے جو ہیں ان کو ختم کر دیا ہے. یہ جو نیوکلیئر والا جو سلسلہ شوشہ چھوڑا گیا وہ ٹریننگ سینٹر پہ انہوں نے لگایا. یہ نہیں ہو سکتا, انہوں نے اپنے کنٹرول, ابھی دوسرے نیوکلیئر پہ آ رہے ہیں ساؤتھ میں, ساؤتھ والی پورٹ جو ہے وہ کنٹرول کر لی. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ابھی پوٹن کو انہوں نے راستہ دے دیا ہے کہ بے شک آپ یہاں آئیں, کی فال کر جائے گا. صرف رشینز تھوڑے ڈھیلے اسی وجہ سے جو میرے نظر میں کہ زیادہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں اور ہیومن رائٹس کا سلسلہ نہ ہو اور زیادہ خونریزی نہ ہو, اور ان کو کال دی ہے کہ آپ آرام سے چلے جائیں. اللہ کرے ایسے ہی ہو اور بہت جلدی. یہ ان کی انٹینشن مجھے لگتی ہے. فضل دادا بھائی, جیسے میں نے آپ سے پہلے FATF کے حوالے سے, اب میں تھوڑا سا IMF کا اجلاس, ورچوئل اجلاس بھی آج ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے
10 रुपये पेट्रोल पे आवाम को सब्सिडी दी है या इंसेंटिव दिया है, लेकिन जो हम इंटरनेशनली इस वक्त जो देख रहे हैं जंग की वजह से जो ऑयल के प्राइस हैं $115-118 फी बैरल हैं, तो हम कैसे सर इनको IMF को सेटिस्फाइड कैसे करेंगे? हमें तो रेट बढ़ाने ही चाहिए। देखें, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंसेंटिव पैकेज दिया और एक एमनेस्टी पैकेज दिया, 2 दिए। इंसेंटिव पैकेज के अंदर उनने पेट्रोलियम कीमतों को 10 रुपये फी लीटर कम कर दिया है टिल बजट, और इसी तरीके से 5 रुपये फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी है। उसके साथ एहसास प्रोग्राम को 12,000 से 14,000 पे ले गए। IT के ऊपर 100% टैक्स एग्जेम्पशन दी है। फॉरेन एक्सचेंज जो उससे आएगी IT सेक्टर में, उस पर कोई क्वेश्चन आस्क का भी नहीं बोला, और 100% कैपिटल गेन टैक्स। अब ये सबका अगर आप नेट देखें रिजल्ट तो आता है 238 बिलियन रुपीस का ये पैकेज जो रिलीफ जो दिया। अब ये रिलीफ कहाँ से ये पूरी करेंगे? ये रिलीफ इनने 4 एरियाज हाईलाइट किए, यहाँ से ये करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा डेवलपमेंट फंड जो है हम उसको काट देंगे। आपको पता होगा कि 550 बिलियन का जब ये बजट आया था, मिनी बजट, उसमें ऑलरेडी 22% डेवलपमेंट बजट ये काट चुके थे। अब मजीद अगर काटते हैं तो इसका मतलब कोई तरक्की आती काम अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे इस फिस्कल ईयर में। दूसरा इन्होंने कहा डाइवर्जन ऑफ जो प्रॉफिट होगा, जो ये गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं जिस पे ये डिविडेंड देती हैं, वो प्रॉफिट को इधर डाइवर्ट करेंगे। तीसरा इन्होंने कहा 1.4 बिलियन का जो इमरजेंसी फंड था $1 बिलियन का कोविड का, उसमें से $1 बिलियन ये इस स्कीम का ये जो खदसारा है इसको पूरा करने मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 550 बिलियन का इनका मिनी बजट था, उसमें 33 बिलियन इनके पास सरप्लस था। इनने कहा हम वो भी इसमें डाल देंगे। अब बात ये आती है कि ये जो रिलीफ आप दे रहे हैं, ये नंबर 1 गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट किया था और ये पैकेज दिया था जब डॉलर था 112 रुपये पे, सॉरी 110 पे। आज डॉलर है ये ऑयल है 120 रुपये पे, तो ये मजीद खदसारा बढ़ रहा है। अब आते हैं IMF के ऊपर कि IMF आपसे जो आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, वर्चुअल शुरू हुई है आपकी, तो 4 रुपये लेवी इन्होंने कहा था कि जून 5 रुपये पेट्रोल का लेवी लगाएंगे जी जून तक। जी, वो तो सब अब हट गया ना इस वक्त, क्योंकि इन्होंने तो और कम किया। अब IMF को कंसर्न है 6.9% जो आपका फिस्कल डेफिसिट उन्होंने प्लान किया है कि वो उससे बढ़े ना। तो अब ये जो इन्होंने रिलीफ ली है, ये रिलीफ से उनको ये कायल करने की कोशिश करेंगे कि हम जो 6.9% फिस्कल डेफिसिट से नहीं बढ़ेंगे, जो मैं समझता हूं बहुत ही डिफिकल्ट होगा प्रूफ करना, क्योंकि ये तो जून तक इनने किया है। तो और जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो IMF के आगे इनको प्रॉब्लम मैं तो देख रहा हूं आते हुए, जो 7th इनकी रिव्यू हो रहा है, क्योंकि उस रिव्यू में उन्होंने 2 शर्तें डाली थी। एक, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज करें, और दूसरा 50 पैसे पर यूनिट बढ़ाएं। यहाँ पे तो आपने घटा दिए, तो कैसे आपके फिस्कल डेफिसिट को पूरा करेंगे? अब आपने पूछा एमनेस्टी जो दी है इनने, दूसरा आपका सवाल जो अब एमनेस्टी में इनने ये कहा है कि जो भी अपना पैसा बाहर मुल्क से लाता है वो 5% पे उसको वाइट कर सकता है। यानी कि अगर मैं 1 अरब लाता हूं ब्लैक का पैसा और उसमें मैं 5 करोड़ देता हूं तो मेरा 1 अरब वाइट हो जाता है। अच्छा, अब उसमें आप देखें कि क्लासिफिकेशन में क्या लिख रहे हैं, मुझे तो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि देखें उसमें कोई भी टेरर फाइनेंसिंग का पैसा नहीं होगा, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं होगा, और कोई भी करप्शन का पैसा नहीं होगा। अरे साहब, तो फिर ब्लैक मनी है क्या? ये डिस्टिंग्विश कैसे होगा? ये फिर ब्लैक मनी है क्या? तो कहने की बात ये कि साहब मुझे तो इसमें कंफ्यूजन नजर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं डॉक्टर अली फरहान, आप क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी ऑन करते हैं, मैं पूछना चाहूँगा जो हमारे मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड है, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनली मेडिकल कॉलेजेस है उससे हम मीट करते हैं, मैच करते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स बनते हैं बाहर जाते हैं? सर यकीनन सर, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शुबा नहीं। और पिछले 4 साल में जो हुआ है हमारे इस प्रोफेशन के साथ, क्योंकि मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का, यहाँ सच बोलूँगा तो कल को नोटिस मिल जाएगा इस्लामाबाद से। जो खिलवाड़ की गई है सिस्टम के साथ, एक इलेक्टेड बॉडी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का सिर्फ नाम तब्दील कर देने से कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, और फिर ये कह देने से कि हमारा स्टैंडर्ड यूरोप और अमेरिकन उसके बराबर हो गया। ठीक है, छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूँ कि 60 to 65% इंटरमीडिएट पास प्री मेडिकल बच्चों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया गया, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। MD कैट किया गया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ऑल्दो प्लानिंग करके करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, मगर MD कैट एक ऐसा एग्जाम है कि जो पूरी दुनिया में लिया जाता है, बट बेसिकली इट्स अ क्वालिटेटिव टेस्ट, नॉट अ क्वान्टिटेटिव। उसमें ये नहीं होगा बच्चे के नंबर 100 में से 65 मिनिमम हो, एक एवरेज क्रिएट की जाती है। जैसे कराची के बच्चा इतना हजार बैठा है और यहाँ का रिजल्ट इतने परसेंटाइल में है, तो क्वालिटेटिव देखा जाता है, क्वान्टिटेटिव नहीं।
مگر اس میں جس طرح سے کیا گیا کہ سسٹم ڈاؤن ہوتا رہا پورے پاکستان میں، شادی ہال ہائر کر لیے گئے، وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے، تو انفارچونیٹلی ایک پروفیشن بالکل تباہ سا ہو گیا. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس نے سرفر مارے تھے یوکرین کا، کوئی یہ غور نہیں کر رہا کہ یوکرین میں اچانک 3-4 سال میں اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹ کیوں گئے. بہت ہمارے اسٹوڈنٹس باہر گئے اسٹینڈرڈ اچھا تو میڈیکل نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے. کیونکہ ایک پڑوسی ملک نے پچھلے چند سالوں میں 7 سے 8 میڈیکل کالجز کھولے ہیں وہاں، اس کو ہم نے ریکگنائز کر لیا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن نے. 5000 بچہ تو صرف ابھی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا یوکرین سے نکلا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی 18-20 ہزار اسٹوڈنٹ ہے ہمارا. تو پاکستان چھوڑ کے جس طرح فضل بھائی فرما رہے تھے کہ زر مبادلہ تو باہر جا رہا ہے، پھر یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو سر یہ کوئی بہت اچھی اسٹیٹ آف نہیں ہے وہاں. آل دو ہمارا پبلک سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہر لحاظ سے بہتر ہے. الحمدللہ امریکہ میں، یورپ میں ہمارے ڈاکٹرز بڑے زبردست رول پلے کر رہے ہیں. ایون پناہ کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستانی ڈاکٹرز کے امریکہ میں. جی ظفر شیخ صاحب، میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، ہم نے یوکرین کے حوالے سے تو بات کر لی، اب ہم بات کریں گے اس میں ہمارا بحیثیت پاکستان ڈیفینیٹلی ہم اس لڑائی میں نہیں پڑیں گے، ہم کسی کی جنگ میں نہیں لڑیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سفارتی سطح پر کیا کرے گے ان کے لیے، ان دونوں کے لیے بہتر ہو جائے؟ دیکھیں، یہ جو بھی سیکورٹی کاؤنسل میں جو ریزولیشنز ہوئے اس کے تو ہم ممبر نہیں ہیں. یو این جنرل اسمبلی میں جو اسپیشل سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے ایبسٹین کیا تھا. ہماری پالیسی فارن آفس میں جو بھی ہے ان پرنسپل یہ تو ہے کہ ہم کسی ایکٹیولی کسی وار میں حصہ نہیں بنیں گے، کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی، جب انہوں نے ہمیں 23 یورپ کے ممالک جو تھے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ رائٹنگ میں ہمیں فارن آفس کو دیا کہ جی آپ لوگ کنڈیم کریں اس انویژن کو، تو ہم نے بڑا اس پہ اسٹرانگ ایکسیپشن لیا ہے اور باقاعدہ کہا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہ یہ تو انٹرفیرنس ہے کسی کی انٹرنل افیئرس میں، یہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس کی تھوڑا سا جب ہم نے ایبسٹین کیا تھا تو تھوڑا نیشنل بینک والا آپ کو یاد ہوگا امریکنس نے اس پہ وہ $40 ملین کا وہ لگا دی پینلٹی. ابھی موئی صاحب کا کینسل، یو کا ویزا ہو گیا، فلاں جو بھی ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں. دیکھیں کنٹری لیول پہ یہ چیزیں، میں ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں پالیسی پلاننگ کا. ہماری جو فارن پالیسی ہے میرا خیال ہے کہ کافی دنوں کے بعد بہتر رہی ہے، مگر چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے حساب سے. آج ہم چائنا کے ساتھ بہت قریب ہیں. جب بھی کوئی سسٹم یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم کنسلٹ کرتے ہیں چائنا سے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے ادارے کافی ہیں جو ان میں حصہ بھی لیتے ہیں پالیسی میکنگ میں، مگر یہ ہے کہ فارن کنٹریز کے سلسلے میں چائنا سب سے ٹاپ پہ، جس پہ ہم کنسلٹ کرتے رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ ویسٹ اور امریکنس کے ساتھ ہم تو شروع میں رہے، مگر بے وفائی تو انہوں نے کی. انہوں نے ہمارے ساتھ کی. سیٹوں میں گئے 54 میں، سینٹوں میں گئے 55 میں، 58 میں ایوب خان، ساری چیزیں. ہمارا آدھا ملک آج تو میں کہوں گا امریکنس کی وجہ سے گیا. اب کوئی بہت کریں جی انڈیا نے کیا، انڈیا اکیلا تھوڑی ایکٹ کر سکتا ہے. تو یہ سر میں اسی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد بھی ساری چیزیں آپ ہسٹری دیکھیں گے. امریکنس کے ساتھ ہم نے بے وفائی نہیں کی. رشینس کو نکالنے میں پاکستان کا حصہ تھا. رشینس بڑے ناراض تھے. 47 میں اسٹیلن نے ہمیں کہا تھا لیاقت علی خان صاحب کو کہ آئیں، ہم نے چھوڑ دیا ان کو. پھر یحییٰ خان صاحب گئے وہاں روس کے دورے پہ. تاشکنڈ ڈکلیریشن مشہور ہے، میں اتنے ہسٹری میں نہیں جاتا، مگر ہم نے رشینس کو کبھی خوش نہیں رکھا. مگر ابھی سین چینج ہو گیا ہے. تو ابھی یہ جو فیصلہ ہوا جو آپ کا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ان پرنسپل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم کسی کانفلکٹ کا بھی حصہ نہیں ہوں گے. کیونکہ امریکنس کا بھی ہوا، ابھی جو افغانستان سے جب ہوا تو کافی چیزیں مانگ رہے تھے اور ساری چیزیں جو تھی ہم نے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل رہیں گے. تو اس دفعہ بھی ہم نیوٹرل رہے، ایبسٹین رہے، اور ہم نے کلیئرلی کہا ہے کہ یو این چارٹر جو ہے جو پیسفل مینس ہیں نیگوسیشنس کے، ڈپلومیٹک مینس ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. نمبر 1. اب جب یہ چیزیں تو ہماری یہ جو چیز ہے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی ہیں. اب یہ جو یو این جی اے کا جو ووٹ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جو جی امریکنس کے ڈر کے مارے وہاں سے خیرات لے کے ان کے مارے، یہ ووٹ ان کے مارے ہیں. یو این کیا ہے؟ یو این بنا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ جی سارے کنٹری، ساری دنیا میں ایک پیس کا سلسلہ ایفرٹ ہو اور سارے کوارڈینیشن ہو اور ملک جو ہیں خوش خرابی. اب یہ تو بیسیکلی آرگنائزیشن کو عراق میں کیا ہوا، 10 لاکھ عراقی مرے امریکن نے مارے، اور آخر میں ویپنس نہیں نکلے. یمن میں کون مار رہا ہے؟ مڈل ایسٹ میں کیا ہوا؟ ظفر شیخ صاحب میں آپ کا جواب لیتا ہوں، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں کے ساتھ. میں فضل دادا بھائی آپ سے اب تھوڑا سا ایک پولیٹیکل حوالے سے سوال کر لیتا ہوں. جس طرح کی ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، کوئی کہہ رہا ہے حکومت کو ہم 3 دن دیتے ہیں، کوئی 5 دن دیتے ہیں. تو لیٹ سپوز حکومت چینج بھی ہو جاتی ہے، فرض کریں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ کہ عوام خوشحال ہو جائے گی، دودھ کی نہریں نکل آئیں گی، پیٹرول
یہ 100 روپے پہ آ جائے گا, ڈالر نیچے آ جائے گا, روٹی سستی ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہو جائے گا یقیناً. دیکھیں سب سے پہلے تو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے پہلے تو یہ پیش ہو جائے, اور اس کے بعد یہ اس کا سکسیسفل ہونا یا نہیں ہونا ڈپینڈز آن دا نمبر گیم آف سمپل 172 کا جو فگر ہے وہ یہ کر سکیں نہ کر سکیں. بہرحال جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, تو اگر آپ پوری بیان دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹیز کا, ابھی سے نہیں, جب سے مہنگائی کا یہ سونامی آیا, چیزیں آئیں اور سب ہوا, منی بجٹ پہ بھی دیکھ لیں, ابھی کے بھی بیان اٹھا لیں, سارے پی ڈی ایم کے بھی آپ کانفرنسز اٹھا لیں, کسی بھی لیڈر نے کوئی پلان, ورکیبل پلان پاکستان کے لیے نہیں دیا کہ کس طرح, جیسے آپ نے بہت رائٹلی کہا کہ یہاں پہ شہد کی ندیاں بہیں گی, دودھ کی ندیاں بہیں گی, کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے آپ آئی ایم ایف کا کشکول توڑ دیں گے, بجلی سستی ہو جائے گی, پیٹرول سستا ہو جائے گا, کاسٹ آف پروڈکشن ختم ہو جائے گی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ختم ہو جائے گا, گیس. کسی نے اس پہ نہیں بات کی, بات صرف یہ ہو رہی ہے کرسی 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 کرسی, اس کو ہٹاؤ ہماری باری آئے, بس صرف یہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اسی واسطے سب نے کیا کہا کہ جی یہ ہٹ جائے, اس کے بعد فریش مینڈیٹ لے کر آئیں گے, کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ 1.5 سال میں اگر کوئی بھی آئے گا وہ اس کا حل نہیں کر سکتا, اور نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے. تو یہ صرف اگر ایک یہ پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی ہوگی, اور کیا اس وقت پاکستان متحمل ہو سکتا ہے الیکشن کا, کیونکہ اس پہ بھی کروڑوں کے خرچے آتے ہیں, اربوں کے خرچے آتے ہیں. تو کوئی روڈ پلان کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے, ماں سوائے پاپولر سٹیٹمنٹ دینے کے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا. اب اگر ان کا بھی زمانہ دیکھیں تو پھر اس میں بھی کتنے جو ڈیفالٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ تو ایک پوری 4 شیٹیں جو پاکستان کی اگر آپ دیکھیں فرام 1947 سے 2022 تک کہ کس دور میں کیا کیا ترقیاں ہوئی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس وقت جو حالات پاکستان کے ہیں معاشی طور پہ اس وقت, اس میں کوئی تبدیلی کسی بھی پارٹی کے اس وقت نہ کسی نے نہ پلان پیش کیا نہ کسی کے ویژن میں کہ کیا کرنا ہے. ابھی صرف ایک ہو رہا ہے, عمران خان کو ہٹاؤ, مہنگائی کو ان نے اپنا بنیاد بناتے ہوئے عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر فریش الیکشن کر لو. شاید کچھ ایسا فارمولا ہو, کوئی فریش الیکشن سے سب چیزیں سستی ہو جائیں, پورے کرائسس ختم ہو جائیں, یہ اللہ جانتے ہیں. میں ڈاکٹر علی فرحان آپ سے اس کوشچن کو لیتا ہوں, آپ کے پولیٹیکل کوشچن کر لیتا ہوں آپ سے. جیسے کہ انہوں نے کہا, تو ہمارے عوام کی یادداشت اتنی کمزور ہے, جو ہمارے اس وقت محترم سیاستدان ہیں, میں چوک پہ لٹکا دوں گا, میں پیٹ پھاڑ دوں گا, یہ ساری باتیں ہم نے سنی. آج وہ ایک پیج پہ آ گئے, ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, وہ یہ سب باتیں بھول گئے, تو عوام بھی یہ باتیں بھول گئی ہے. تو دیکھیں عوام تو بیچاری بے چین ہے, نہ جانے کون سا قصور کیا ہے ایسا. کہ ایک اس ریجن میں دیکھیں ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ 2 پارٹی سسٹم ہی چل رہا ہوتا تھا, کہ ایک تھرڈ فورس کریٹ ہوئی, عوام نے بڑی امید سے اٹھائی, اور عوام کی جب امید ٹوٹتی ہے تو خاص طور پہ ایک عام آدمی کی, اور جو کچھ 3.5-4 سال میں ہوا ہے, یقیناً میں کسی کی برائی میں نہیں جاؤں گا, مگر کون کیا تھا, کون چور تھا یا کون نہیں تھا یہ معلوم ہے. اگر صرف خاموش رہتی نا حکومت, جس طرح فضل بھائی نے فرمایا کہ یقیناً ملک متحمل نہیں ہو سکتا, بٹ دس از اے ٹائم ٹو ڈیسائڈ کہ کرنا کیا ہے, کہ سب اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں, یہ طاقت کا فارمولہ چھوڑ دیں. ہم جس بہت انٹرنیشنلی اور نیشنل جس کنڈیشن میں آ چکے ہیں, یہ کھیل بہت لمبر سے چلے گا نہیں. کاش کہ یہ حکومت صرف خاموش رہنا سیکھ لیتی اور اپنے کام پہ توجہ دیتی, حالات بہت بہتر ہوتے ہیں. حالات بہت بہتر ہوتے. سر دیکھیں ہم کو تو یہ اپوزیشن کے جلسے جلوس اس کو فائدہ نہیں, عوام کو ایگزیکٹلی کچھ نہیں ملا اس سے. بالکل. راجہ صاحب ان نے خواب نہیں دکھائے, ان نے تعبیریں دکھا دی تھی, مسئلہ یہ تھا. وہ پوری ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہے ہیں, کبھی کوئی چانس بھی نہیں ہے, اب تو ٹائم بھی نہیں بچا. معجزہ نہیں ہونا تھا, قطع کلام معاف, صرف بیس لائن یا ڈائریکشن سیٹ ہونی تھی, یہ کہ ڈائریکشن بھی دے رہے تھے, گزر گیا سر. تو عوام یہ سب کچھ بند کرا دی تھی. کھیل جو ہو رہا ہے بھی سڑکوں پر 4 سال کا کافی عرصہ ہوتا ہے سر, جو اتنے پرانا بیگیج ہے 75 سال یا 55 سال میں جو کچھ ہوا ہے. اس طرح ظفر صاحب نے فرمایا, میرے حساب سے جنرل ایوب خان صاحب کا کچھ عرصہ جو شروع کے پیریڈ تھا بہت اچھا تھا. مشرف صاحب کا وہ صحیح یا غلط, عامر تھے یا نہیں تھے, اس کو چھوڑ دیں سر. عام آدمی کو روٹی سے پیٹ سے, ہم کو کام سے مطلب ہے. 99 سے لے کر 2002 کا وقت بہت اچھا تھا. اس وقت میں جو کام ہوئے, جو عمل ہوئے, اس کا ثمر ہم نے 2007 تک کاٹا. پھر جو کچھ ہوا پورے ملک کے سامنے. اچھا مگر اب کیا ہے کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے, یہ اسٹیک ہولڈر جو بھی بڑے ہیں ہمارے, ان کو بیٹھ کے کر لینا چاہیے. ملک اس طرح نہیں چلا کرتا. حکومت بھی اس میں ان کو بٹھائے اپنے ساتھ, سب کو بیٹھ کے بات کریں سر. ٹھیک ہے, ہم تو بات ہی ریاست مدینہ کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ظفر شیخ صاحب, بہت اچھا جواب دیا آپ نے. میں آپ سے اسی حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. پاکستان اور چائنا ایک ریلیشن شپ, ابھی جیسے پرائم منسٹر صاحب رشیا سے وہ کریں, تو پاکستان چائنا ریلیشن شپ پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایون کچھ بہتری آنے کا چانس ہے جو تھوڑا بہت اس میں دیکھیں پاکستان اور چائنا کا جو ہے آج کا رشتہ نہیں ہے. اگر آپ 70s میں جائیں, امریکنس کو بھی چائنا کے قریب, نکسن کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا, 72 میں کیسنگر آیا تھا, ساری یہ پاکستان نے کچھ اچھی چیزیں کی, اس کے بعد چائنا آگے آیا.
चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिकली, इसमें सारा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इंडिया के साथ भी उनका झगड़ा है, ये सारी अगर हमें है तो उन्हें भी है ना, उनका फ्रिक्शंस तो है ना बीच में। अब ये है कि जो सिलसिला बना हुआ है, जबकि चाइना के ऊपर अमेरिकन ने और यूरोपियन ने प्रेशर दिया, तो जब प्रेशर दिया तो ऑटोमेटिकली रशियंस और वो भी करीब आना शुरू हो गए हैं। उसूलन जो है वो कहते हैं भाई अगर हमने दोबारा हाथ नहीं मिलाए तो ये कोल्ड वॉर तो चल रही है और चल रही थी। मुझे लगता है एज अ फॉरेन ऑफिस का बंदा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि रशिया दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। चाइना तो हो चुका है, इकोनॉमिकली हो चुका है। मैं अफ्रीका में रहा हूँ, सफीर भी रहा हूँ। आपको अंदाज़ा मैं आपको बताऊँ कि $1 ट्रिलियन तक यानी बिलियंस तक चाइना वहाँ सारे अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर चुका है। फॉर्मूला क्या था? उधार लो। मैं सूडान में सफीर था तो वहाँ कोई भी वेस्ट वाला नहीं आ रहा था कि उनका तेल निकाले। चाइना ने कहा जी 10 साल तक हमें तेल मुफ्त में दो, आपका हम कुआं खोद देते हैं, आप तेल ले लीजिएगा हमसे। मान गए। मुझे खुद उमर बशीर ने बताया, प्रेसिडेंट जो था पहले इसका, कह रहा था जी हमें अगर कोई नहीं निकाल के देगा भाई सोने की कान तुम निकाल दो, आधा ले लो तुम। तो अभी उन्होंने अफ्रीका में बहुत मदद की और ऐसे मुल्कों की उनका अपना जो है इंटरेस्ट था। चाइना सिर्फ पाकिस्तान के साथ अभी नहीं है, सारे अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में चाइना बड़ा अपने पांव जमा चुका है। उनके प्रोजेक्ट्स जाकर रहे हैं, उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है कंस्ट्रक्शन में, हर सेक्टर में। वहाँ गए, मैं अल्जीरिया में सफीर था, वहाँ सारे चाइनीज आए, उन्होंने मस्जिद बना दी, उन्होंने घर बना दिए, उन्होंने सब कुछ बना दिया। कहने का मकसद ये है कि चाइना और हमारी जो है दोस्ती आम नहीं है, अच्छी दोस्ती है। वह छोटा मोटा तो आंख में चोली चलती रहती हर मुल्क उसमें, मगर नाराजगी नहीं है, शिकवा है। ये अभी ख़त्म नहीं हो गई। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो सारी चीज़ें हैं, जो नया सिस्टम होने जा रहा है उसमें ये होगा। देखिए सऊदी अरेबिया को तेल की फिक्र है, वो रशिया से भी बात कर रहा है कि जी तेल की प्राइसेस जो हैं वो किस तरह की, प्रोडक्शन कितनी होगी, क्रूड ऑयल अपना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो दादा भाई आपको उसको मैकेनिज्म बता दिया है। चढ़ता जा रहा है, आखिर तो कहीं तो कंट्रोल करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये नया ग्रुप कौन सा, ईरान के साथ वो डील करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? दोबारा ऐसी वजह से आ रहे हैं कि अगर ईरान दोबारा न्यूक्लियर हो गया तो ये भी हाथों से गया। ठीक है। फिर आखिरी 1 मिनट है कि ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अपना उसके बाद 1-2 बहुत मुल्क और भी होंगे न्यूट्रल जो हैं। ये अगर ब्लॉक बन गया बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि अभी अफगानिस्तान से जो निकल चुका है ये जो सारी चीज़ें, मगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि इतने सालों के बाद जब ये नया तालिबान ग्रुप आया है अभी तक सेटल नहीं हो सका। टीटीपीस, आईटीपीस, दाइश वो सारा हो रहे हैं, फंड अमेरिका ने फॉरफिट कर दिया। फजल दादा भाई, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, हमने FATF पे बात की, IMF पे बात की, गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि अब क्या करे FATF के हवाले से, IMF के हवाले से, कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए। इलेक्शन होना ना होना दीगर बात है। देखें, IMF का जो प्रोग्राम हमने इन्वोक भी किया था वो इसलिए किया था कि हमारे दूसरे इदारे जो लैंडिंग एजेंसीज हैं वो फिर IMF की सर्टिफिकेशन के बाद इजीली आ जाते हैं आपको लोन देने के लिए। IMF को इस वक्त जो 7th रिव्यू चल रहा है इसको हर हाल में कन्विंस करना है, जो इन्हें रिलीफ दिया उसके अगेंस्ट जो मैंने बताया कि 6.9 के अंदर ही हम फिस्कल डेफिसिट रहेंगे। हमें IMF का प्रोग्राम वी कैन नॉट अफोर्ड इकोनॉमिकली कि हम उसको खोएं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जी आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये आपके जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, इस 2 का आपने अजाला करना ही करना है। यानी कि आपने अपनी इम्पोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है ये, और आपको टैक्सेस कलेक्शन ज़्यादा करनी है, खर्चा कम करना है। ये 2 बुनियादी इशू हैं जो इस वक्त। ठीक है डॉक्टर अली फरहान, मैं आपसे प्रोग्राम के आखिर में, जैसे कि मैंने कहा था, मेडिसिन प्राइसेस बहुत बढ़ गए। गवर्नमेंट ने इवन 15% वैल्यू एड रॉ मटेरियल में लगाया, लेकिन डेफिनेटली उसका असर आम यूज़र पर आया। जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 115 रुपये की होगी, लेकिन हकीकत में ये हुआ कि 40%, 50% तक प्राइसेस बढ़ गए। देखिए आपने वजह फरमाया। देखें, एक तो आ गया प्रोड्यूसर यानी इंडस्ट्री ने आगे दे दिया, आगे से दुकानों पर गया सर ये प्राइस एंड रिटेल डिपार्टमेंट कागजों पर मौजूद है तमाम मुल्क के तमाम सूबों के अंदर, विफाक से लेकर सूबाहियत तक। अब उसको काम कैसे करना है ये तो हुकूमत बताएगी ना सर। विफाकी हुकूमत पॉलिसी देगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, नीचे तक कैसे आना है। देखिए दुकानदार पे क्या कंट्रोल है। 5% जैसा सेल्स टैक्स जो लगाया है उन्होंने, 5% तक तो कीमतें बढ़ती हैं। इस रीजन में देखेंगे एशिया के, पाकिस्तान की तो शुरू में बहुत कम बढ़ती थी, 2%, 3%, 3.5%, मगर अब जब इस पर सेल्स टैक्स लग गया है, रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट हो रहा है, तो जो इंडस्ट्री हुआ तो बंद कर दें, उसको कहीं और शिफ्ट कर दें। अच्छा, उन्होंने जितना शिफ्ट किया है
اگر ہماری انفارچونیٹلی میں بار بار حکومت پہ تنقید نہیں کر رہا مگر پازیٹیو اس میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ کام پہ توجہ دے لینا. جیسے پرائس اینڈ ریٹیل کنٹرول ایک پورا ڈپارٹمنٹ یہ کب سے نہیں پاکستان بننے کے بعد سے موجود ہے. اس کا کوئی اس وقت کوئی وجود نظر نہیں آ رہا. اگر لوکل اس میں چلے جائیں کوئی وجود نظر نہیں آ رہا. جی لوکل چلے جائیں, ایس ڈی ایم ہیں, اے سیز ہیں, ان میں چھاپے مارے سب کریں, مگر پالیسی تو سر اسلام آباد سے آئے گی, ہوتی تو امپلیمنٹ ہوگا. تو یہ انفارچونیٹ اور بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ول نہیں ہے. ول ہوگی تو کنٹرول ہوگا نا سر. ایمانداری سے اس کا سولوشن کیا ہے کہ ایمانداری سے ہم صرف کام کرنا شروع کر دیں, ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی. مگر یہ تو دوائیں جس طرح آپ نے فرمایا ابھی 100 روپے کی دوا یہ 400-500 روپے تک چلی جائے گی اگر ابھی کنٹرول نہیں کیا گیا. یس نہیں سر ایسے ہی ہوا ہے. حالانکہ انہوں نے 15% ایڈ کیا تھا لیکن عام مارکیٹ میں 40% 50% تک ایون پرائزز جو ہے وہ بڑھ بالکل چکے بڑھ ہیں. گئی. عام میڈیسن جو گھروں میں یوز ہوتی ہے. ظفر شیخ صاحب میں پروگرام کے آخر میں گورنمنٹ کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے فارن پالیسی جہاں تک ہے وہ بالکل ٹھیک سمت میں جا رہی ہے. یہ مسائل جو ہوتے ہیں یا جنگ لگی یا کہیں یہ شکر ہے کہ اس خطے میں نہیں ہے اس دفعہ جنگ, اس خطے میں ہے. ان کو زیادہ فکر ہونی چاہیے. ہمیں اپنی اکانومی کی فکر ضرور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ خیال ہے کہ اچھی لیڈرشپ آئے, اکنامسٹ بیٹھیں آپس میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سب مل کے بیٹھ کے ملک کے لیے کچھ کام کریں, انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کریں, سارے جو بھی میکینزم اچھا دیں, اس میں لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور اس میں تکلیف بھی لوگوں کی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے فضل دادا بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر علی فرحانی, مسٹر ظفر شیخ صاحب, پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گے پاکستان نے ایک اللہ, ایک قرآن, ایک رسول کے نام پہ حاصل کیا ہے. پاکستان ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. پاکستان کے دشمن چاہے جتنی کوشش کر لیں, جتنی چیپ حرکتیں کر لیں, پاکستان کا کچھ نہیں بگڑے گا. پاکستان کے عوام, پاکستان کے فوجی جوان, ان کا حوصلہ بہت بلند ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے فوجی جوانوں کو, ابھی بھی اس وقت ہماری حفاظت کے لیے ہماری سرحدوں پر موجود ہیں. پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. پاکستان ہماری جان, ہماری شان, ہماری آن. سب سے پہلے پاکستان زندہ باد.